جس طرح میرے پیارے بھائیوں اللہ کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے، وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اس جیسے کسی کے نام نہیں، اور نام بھی وہی بولنے چاہیے جو اللہ ذو الجلال نے قرآن میں نازل کر دیے، جو اپنے پیغمبر کو سکھا دیے۔ ہم دعا کرتے ہیں اسألک بکل اسم ہو لک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ناموں کے ساتھ جو تیرے نام ہے، سمیت بہ نفسک، میرے مالک جو تو نے خود اپنے نام چنے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے پیغمبروں کو سکھا دیے ہیں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ جو تو نے نام اپنے پاس رکھے ہیں، میں ان ناموں کے ذریعے تجھ سے مانگتا ہوں میری اس ضرورت کو پورا فرما دے۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها اللہ کا قہر ان لوگوں پہ پڑا جن لوگوں نے اللہ ذوالجلال کے بارے میں تو سوچا نہیں، اپنے بتوں کے نام ایسے رکھ دیے، ان میں جھگڑنے لگ گئے، کہنے لگے یہ سچا ہے۔ مشرکوں نے بھی ایسا کیا، لات منات عزا اس کو پوجنے لگ گئے، اور آج طرح طرح کے نام دنیا میں معروف ہیں، اس نام سے لوگ پوجا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، التجاؤں کا رخ ان کی طرف ہو رہا ہے۔ اللہ کے نام وہی ہیں جو قرآن میں آ گئے۔ جو لوگ بتوں کے ناموں میں جھگڑے پہ تیار ہیں، ان کو اللہ کے نام سے پیار نہیں رہا، ان کو اللہ کی ذات سے پیار نہیں رہا، ایسے پہ اللہ کا غضب ہی ہوگا، اللہ کا قہر ہی ہوگا۔ اللہ انہیں کیسے پسند ہے؟ آپ دنیا میں سوچے نا، جو کسی کا نام سننا پسند نہیں کرتا اس سے کبھی محبت ہوئی ہے؟ جو اللہ ذوالجلال کے ناموں کو ہی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میں یہاں ایک گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی زبان پہ خدا کا لفظ نہ لایا کرے۔ خدا جو ہے اس کی جمع خداؤں بھی آتا ہے، اللہ کا لفظ ایسا مبارک ہے، نہ اس کا تثنیہ ہے نہ اس کی جمع ہے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ دنیا میں بھی جتنے بادشاہ اور جتنے دعوے دار آئے، کسی نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا، کسی نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا۔ یہ واحد لفظ ہے عربی زبان میں بھی، یہ کسی کی طرف نسبت نہیں ہوتا، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف تو ہوتی ہے، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، لیکن لفظ اللہ کی نسبت کسی چیز کی طرف نہیں ہوتی، یہ استعمال ہی نہیں ہوا لغت۔ تعجب کی بات یہ ہے، طرح طرح کی کورسز اپنی اولادوں کو کروائے جاتے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس کو 99 اللہ کے نام یاد ہو جائیں، معنی سمجھ لے، اس کے جنت جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، 1000 کا مجمع بیٹھا ہو، 500 ایڈیمز یاد کرنے والا، لمبی لمبی سمریاں یاد کرنے والا، اس مسکین کو اللہ کے نام یاد نہیں، اللہ کے نام یاد نہیں، اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا ٹھیکیدار کہنے والا، دین کا پرچار کہنے والا، اس کو اللہ کے نام یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نام کون سے ہیں، میں ان کے معنی پڑھوں۔ اللہ کے نام جب تک یاد نہیں ہوں گے اس وقت تک کیسے کام بنے گا؟ اور اتنا آسان کہ جس کو 99 نام یاد ہو جائیں اور معنی سمجھ میں آ جائیں، کوئی جنت میں جائے گا؟ کوئی بھی اسکول ہے، کوئی اکیڈیمک سسٹم ہے، میں ادباً گزارش کروں گا، جہاں تم ترانے کو لازمی سمجھتے ہو، اس کے ساتھ اس کو لازم پہلے سمجھو کہ ہم نے اللہ کی معرفت دلانی ہے۔ صبح سب سے پہلے اللہ کے نام یاد کرواؤ، اپنی اولادوں کو نام یاد کرواؤ، انہیں پھر پتہ چلے گا کہ شنکر اور کنکر کا فرق کیا ہے، انہیں پتہ چلے گا اللہ کہنا چاہیے۔ خدا کے لفظ سے اپنے آپ کو دنیا جوڑے تو ہوئی ہے، اللہ کے ناموں میں خدا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کے وہی نام بولنے چاہیے جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں۔ ہاں، ترجمہ کرتے وقت تو گاڈ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور اس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی صفات سے واقفیت ضروری ہے۔ کیسی صفات؟ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ جہاں وہ بڑا رحیم و کریم ہے، جبار و قہار بھی ہے۔ اگر میں دھوکے میں آ گیا کہ رحیم ہے، میں گناہ کرتا ہی چلا جاؤں، اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر میں مایوس ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میرے گناہ اتنے ہو گئے، مجھے معافی ملے گی
نہیں کرے گا، کیا بنے گا؟ میں کیوں ایسے لفظ بولوں؟ میں یہ کہوں گا میرا رب مجھ پہ فضل کرے گا۔ اور یہی تیسرا طریقہ ہے جس سے آپ مایوسی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے بدگمان نہ ہوئیے، اللہ ذوالجلال پر حسن ظن قائم کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے نا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، ان خیرا فخیرا وان شرا فشرا، بندہ اگر اچھا گمان میرے بارے میں کرتا ہے تو میں بھی اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں برا گمان کرتا ہے تو میں بھی اس کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ یاد کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے، ان کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا اور اس کے سر پہ آری رکھ دی جاتی اور چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتے، لیکن پھر بھی وہ شکایت اللہ کی نہیں کرتا۔ اس کے جسم سے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے ناخنوں کو کھینچ لیا جاتا اور ابھی زندہ ہوتا، وہ شکایت نہیں کرتے تھے، ان کی زبان پہ الحمدللہ ہی آتا تھا۔ اس قدر اللہ کے بارے میں اعتماد، اس قدر اللہ جلال کے بارے میں محبت، اس قدر اللہ پہ توکل اور یقین کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ایسا ایمان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ حدیث کے اندر جو لفظ آئے ہیں نا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے جو 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے، اس کے معانی کو سمجھتا ہے، پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہیں، اللہ کے نام کتنے ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ جس طرح اللہ کے کلمات کو گنا نہیں جا سکتا، اللہ کے ناموں کو بھی گنا نہیں جا سکتا، لیکن آپ نے فرمایا ان ناموں میں سے 99 نام اگر کوئی احصاها دخل الجنہ، احصاء کر لے، احصاء کا مطلب ان 99 ناموں کو یاد کرے، ان کے معنی کو سمجھے، جیسا کہ ابن القیم نے بیان کیا ہے، اور ان ناموں کے ساتھ اللہ سے مانگے یا غفور اغفر لی، اے بخشنے والے مجھے معاف کر دے، یا کریم اکرمنی، عزتوں والے مجھے بھی عزت دے، یا رحیم ارحمنی، رحمتوں والے مجھ پہ بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، یا غنی اغنینی، اے غنی ذات مجھے بھی تو غنی کر۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک، اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا نام خود رکھ، او انزلتہ فی کتابک، اس نام کے ساتھ بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دیا، نازل کر، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نام سکھا دیا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ میں ان ناموں کے ساتھ بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھے ہیں، کسی کو سکھائے نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال کے عرش کے نیچے جب میں سجدہ ریز ہوں گا، اللہ مجھے سکھائیں گے اپنی تعریفیں، پھر میں اللہ کی تعریفیں کروں گا، اور جنتی جنت میں بھی جب جائیں گے خوشی کے موقع پہ اگر کچھ بولنا چاہیں گے تو کیا بولیں گے؟ اللہ ذوالجلال اس وقت تمجیدات، تحمیدات، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ کی تعریف کے کلمات سکھائیں گے، جنتی اس کو اپنی زبانوں پہ لا۔ تو اللہ کے نام صرف 99 نہیں، 99 ناموں کے بارے میں تو حدیث ہے، جو یاد کر لیتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى
وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کا قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وقل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللهم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے نہیں۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے۔ ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دیے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا ہے۔ اللہ مجھے یہ چاہیے، فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجیے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال، آدم سے لے کر آج اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے، كان النبی اشد حیاء من العذراء في خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کر۔ وكان اذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات اللہ جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ لوگوں، جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی، یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا۔ اللہ بھی پردہ پوشی کرتا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا یجعلہ اللہ تحت کنبی، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ نعم یا رب اظلمک عبد، میرے فرشتوں نے کو غلط کرے نہیں یا رب، لا یا رب نہیں میرے مالک۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا، دنیا تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پر پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو۔ چھوٹی سی آخری بات کر کے بات میں اور آپ اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا
کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط. حدیث آپ نے سن لی ہے حیا اور ایمان اکٹھے. حیا چلا جائے تو ایمان بھی. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پر. دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ عز جلال کی مراقبت کا احساس کرنا. میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب, میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا. اللہ عز جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کرے. قرآن مجید کے اندر اللہ عز جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا. العلیم کا مطلب ہے اللہ کی صفت ہے وہ جانتا. اللہ عز جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نام پڑھنے چاہیے. چوتھا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے. وہ عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا گیا؟ ای العمل احب الی اللہ, کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب؟ قال الصلاۃ علی وقتها. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. صحابی نے پھر سوال کیا پھر کون سا؟ تو فرمایا ثم بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنا. صحابی نے پھر سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا, جہاد کرنا. الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا. نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا ایک مہم رکن, بلکہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ نماز تمام ارکان سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید کو قبول کر لینے کے بعد, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کے بعد, اللہ رب العزت کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ماننے کے بعد نماز سے بڑھ کے کوئی رکن نہیں. کیونکہ زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے, اور پھر اس پہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہوگی. اگر ایک انسان کے پاس مال ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ اگرچہ رکن ہے لیکن اس کی حد تک ساقط ہو جائے. روزہ اگرچہ اسلام کا رکن ہے لیکن ایک انسان بوڑھا ہے, اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ نبھا سکے, تو اس شخص کے حق میں روزہ ساقط ہو جائے. حج اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے لیکن حج فرض اس پہ ہوتا ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو, لیکن نماز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے, صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں اور جنگ میں بھی نماز پڑھی, بلکہ صحابہ کو پڑھائی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی سال تک بیمار رہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پائلز کی بیماری میں 30 سال اس انسان نے گزارے, اور حدیث کے 3 الفاظ ہیں لا شکا ولا بکا ولا تزمع. 30 سال میں نہ تو یہ کسی کے سامنے روئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے شکوہ شکایت کی اور نہ ہی اللہ رب العزت شکوہ کیا ہے اور نہ ہی واویلا کیا. اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 30 سال اس بیماری کی بدولت ان کو عطا کیا. جب وہ سحری کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ مسافر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہا تھا صلی قائم, میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا, اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فعلى جنب, اگر تم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھو. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فأومئ ماء, اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو تم جس حالت میں ہو تم اشارے سے نماز پڑھ لو گے, اجر تمہیں پورا ہی ملے, چھوڑنے کسی صورت کی اجازت نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وقت پہ نماز پڑھ, اور نماز ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, تمہارے ٹکڑے کر دیے, تمہیں جلا دیا جائے, تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا, شرک نہیں کرنا, اور فرض نماز تم نے. نماز انسان کے لیے ایمان کے تحقق کے لیے ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر کتابوں کو کھولتے ہیں تو کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا
ایک ہے سستی کرنا، ایک ہے نماز پڑھتا بھی نہیں اور کہتا ہے نماز کی ضرورت بھی نہیں، معاند بھی ہے، منکر بھی ہے، اور کہتا ہے نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو وہ رو رلا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ ایسا انسان بغیر توبہ کے اگر چلا جاتا ہے نا تو کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لا یغسل، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن، یہ کفن کا مستحق، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا یدعى له بالمغفرہ، اور اس کی بخشش کی دعا کی ضرورت، ولا يدفن في مقابر المسلم، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے بر وقت جماعت کے ساتھ، 2 انعام ملتے ہیں، ایک تو منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت کتنی خوبصورت کی کہ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی تھی میری نماز نہ رہ جائے، اور یہی تربیت تابعین کی ہوئی اور سلف صالحین۔ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چند عذر پیش کیے کہ ان کو اجازت ملے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، ہر وقت مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس اعذار کا تذکرہ ہے، 3 عذر پیش کیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نبینا انسان ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے گھر سے کوئی لانے والا بھی نہیں، نبینا ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں، وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتے ہو، کافر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے ان بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت جھاڑیاں ہیں، اگر میں رات کی تاریکی نکلوں الجھ جاؤں کسی درخت کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے وہی سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، کیا مسجد میں آکنا۔ ایک تیسری روایت میں 5واں عذر ہے ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر جانور بھی ہیں اور درندے بھی رہتے ہیں، میں نبینا انسان ہوں، اگر میں نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ اپنا شوق پورا کر لے تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہا یہ بتاؤ اذان سنتے ہو؟ کہا جی ہاں، کافر مسجد میں۔ 6واں عذر لے کے 4تھی روایت کے الفاظ ہے، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری وجبر سنی ورق عظمی، میری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، نابینا ہو چکا، بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی، میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، یہ بتاؤ کہ تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ قال نعم، یہ آواز پہنچتی، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو اللہ کی ضمانت اور امانت پہ چلا جاتا ہے۔ فلا تخفر ذمۃ اللہ، اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، اور اللہ کیسے ضمانت نہ دے ایسے انسان کی جو متقی ہے؟ خود قرآن مجید نے اس بات کی نشاندہی کی ہے، یہ قرآن مجید نوشتہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو متقی لوگ ہیں، اور متقین کی صفات کیا ہے؟ اس آیت کے اندر 3 صفات بیان ہوئی جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، اور پھر اس ایمان کی دلیل کیسے دیتے ہیں؟ نماز کو قائم کر اور اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرک نماز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو حکم دیا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز کا خیال کیا کرو، اسی لیے تو بتایا تھا
کہ صبح اور عشاء کی نماز میں عموماً لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ منافق کی نشانی بیان کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل۔ کیسے یہ وہ کمال کے لوگ تھے؟ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے لوگوں 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ وہ اعمش کیسا انسان تھا جو کہا کرتے تھے 70 سال ہو گئے آج تک میری نماز میں تکبیر اولا فوت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ چوتھا عمل بیان کیا، اگر آپ نماز کو وقت پہ پڑھ لیں تو آپ کے تمام کام میں روشنی آ جائے گی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنرز کی میٹنگ کرتے تو پہلے حالات نہیں پوچھتے تھے، سب سے پہلی بات یہ کہتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا ہے۔ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، جس نے نماز کو میں سب سے زیادہ، نماز میرے نزدیک سب سے مہم کام ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اسے بر وقت ادا کیا، اس نے صرف نماز کی حفاظت کی، پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا دنیا کے کسی کام میں بھی اچھا عمل پیش نہیں۔ اس لیے الصلاۃ علی وقتها، اس عمل کے بارے میں انسان کو سوچ بنانی چاہیے، پلاننگ کرنا چاہیے، اور خصوصاً آج کل کے اس پرفتن دور میں رات کو لیٹ سونا، پرواہی نہ کرنا، صبح کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، ظہر کے بعد سو جانا، عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، صبح کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور عصر کے وقت بھی، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو پتا ہے، اللہ رب العزت نے ہی ان کو بھجوایا ہے، اور پوچھتے ہیں اللہ رب العزت من این اقبل، تم کہاں سے آئے ہو اور کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ فرشتے جواب دیتے اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی حفاظت۔ یہاں ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک فرشتے نے پتھر اٹھایا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، اور اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، وَيَسْلَغُ رَأْسَهُ، اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو تو لیا پھر قرآن کا انکار اس طرح کیا، فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سو رہا۔ السفر قطعۃ من عذاب اللہ، سفر اللہ کے عذاب کا ٹکڑا ہے، اس لیے فرمایا جب کوئی سفر کرے فلیعجل الرجوع الی اہلہ، جب اس کا کام مکمل ہو جائے تو فوراً پلٹ کے اپنے گھر آئے۔ لیکن سفر میں نہ تو انسان کا وہ سکون ہوتا ہے جو انسان حضر میں ہوتا ہے، اس کی رخصت ایک کیا دے دی، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جو آپ صحت کی حالت میں اپنے ہی شہر اور گاؤں اور دیہات اور بستی میں جو خوبصورت نماز پڑھی ہوگی، اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں تو وہ خشوع تو نہیں آتا، بیماری جب آ جائے تو وہ سکون تو نہیں آتا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیماری کی حالت میں، یہ سفر کی حالت میں جو نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو کڑیاں لگائی ہے بیماری کی، اس کی نماز وہ لکھو۔ اب تو بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس کی وہ لکھو جس نے صحت کی حالت میں خوبصورت پڑھی، اجر تو نہیں لکھنا۔ سفر میں بھی ایسے ہی ہے، آپ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے، لیکن جب سفر میں تھے اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص پڑھی، رخصت ہے، اور اپنے عمل سے رخصت پیش کی۔ کہاں 60 سے 100 آیتیں اور کہاں سفر میں سورۃ الاخلاص؟ تو مشقت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جلال نے رخصت رکھی ہیں، ان میں ایک رخصت 5ویں یہ بھی ہے کہ آپ جب سفر میں نکلے تو قصر کریں،
کتنے سفر پہ نکلے تو قصر کرے. علماء امت کے 3 موقف ہے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4 برد سفر کرے انسان تو اسے قصر کرنی. یہ 4 برد کتنے ہوتے ہیں؟ ابن حبان کہتے ہیں ایک برید ہے 12 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے. 1 میل برطانوی میل ہے، 1 میل حجازی میل ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء نے احتیاطاً یہ لکھا ہے 88 میل کو سفر کرے تو تب قصر ہوگی. دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اہل مکہ لا تقصروا في اقل من 4 برد وذلك من مکہ الى الطائف وعسفان. اے اہل مکہ تم 4 برد سے کم پہ قصر نہ کرنا. یہ مکہ سے طائف تک اور مکہ سے عسفان تک بنتا ہے. دوسرا موقف علماء کا یہ ہے کہ جس کو سفر کہیں گے، عرف عام میں جس کو سفر کہیں گے اس میں قصر کریں گے. کتنا سفر ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاسافر الساعة من النهار فاقصر. میں ایک گھڑی اگر سفر کرتا ہوں تو میں قصر کروں گا. اور ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سفر کرو تو قصر کرو، تحدید نہیں کی. اور تیسرا موقف جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے، جو صحیح موقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا یحییٰ بن یزید، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یحییٰ بن یزید کو جواب دیا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ سفر کرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے. صحیح مسلم کی روایت جس میں 3 فرسخ کا تذکرہ آ گیا احتیاطاً 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 فرسخ 9 میل کے ہوئے. یہ برطانوی میل نہیں، حجازی میل کا اعتبار کریں تو آج 22.5 کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ قصر کر سکتا. تو شریعت نے اجازت دے دی کہ آپ ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے. فرض بھی 4 ہیں، اس کو 2 پڑھیں گے. عصر کی 2 پڑھیں گے. مغرب کی صرف 3 پڑھیں گے. عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے. لیکن فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اور وتر نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا. جب شریعت نے یہ رخصت دی کہ آپ 22.5 کلومیٹر اور احتیاطاً 23 کلومیٹر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں. یہ کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ علماء امت کا موقف اس میں بھی ہے کہ کتنے دن یہ قصر کر سکتے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم 19 دن رہے اور ہم نے قصر کی. وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہم اس سے زیادہ دن رہتے تو ہم پوری نماز پڑھتے. اور اسی موقع کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے. لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ 4 دن تک قصر کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 6ٹھی رخصت بھی دی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. یہ مثال سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر فتوے لگتے ہیں. دیکھا یہ فلاں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نماز کو جمع کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير. جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. آپ اگر ظہر کو سفر کرنا چاہتے اور ظہر کا وقت ابھی نہیں ہوا تو آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے، عصر کے وقت جا کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. یہ صحیح بخاری کی روایت. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک. ہم غزوہ تبوک میں نکلے فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھتے، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں،
اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھتے، نمازوں کو جمع کر لے، شریعت رخصت دے دی۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہاجرہ الى البطحاء، اللہ کے رسول بطحاء کی طرف گئے، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے عصر کی پڑھی۔ تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی شریعت نے رخصت دی ہے،